واش روم اور احتیاطی تدابیر۔ ہر گھر میں واش روم اور بیت الخلاء گھر کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جو گھر میں منفی یا مثبت اثرات کو مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر چند کام آپ کر لیں گے تو آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور شیاطین کمزور پڑ جائیں گے۔ اٹیچ واش روم کی وجہ سے گھر میں جو نجاست اور منفی اثرات موجود ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتہ نہیں اور بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیے۔ رات کو سونے سے پہلے واش روم کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیں اور گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈ چلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ گھر میں روزانہ کی بنیاد پر سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ یہ گھر میں مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس کی ریکارڈنگ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ بیت الخلاء کا دروازہ ہمیشہ اور مستقل بنیادوں پر بند رکھیں۔ بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجیے۔ ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں منفی توانائی بھر جاتی ہے۔ اس کا اثر تقریباً ناممکن ہے۔ کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ میلے کپڑے بیت الخلاء میں رکھنے کی بجائے باہر ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کریں۔ بیت الخلاء میں عطر وغیرہ نہ رکھیں اور نہ ہی بیت الخلاء میں اس کا استعمال کریں۔ گھر میں ہر میل کی دھونی دیتے وقت تمام بند الماریاں کھول دیا کریں۔ گھر میں جگہ جگہ شیشے آویزاں نہ کیجیے۔ گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ خواتین اپنے استعمال شدہ پیڈز کو اچھی طرح سے دھو کر ضائع کریں۔ ہر رات کو سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کیجیے اور سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت ضرور کیجیے۔ یہ عذاب قبر سے انسان کو بچاتی ہے۔ بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کریں۔ ایسا کرنا شیاطین کو کھلی دعوت دیتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا آپ کے جسم کو جکڑ لیں۔ قرآنی آیات پڑھ کر پانی پر دم کرکے گھر میں اس پانی کا چھڑکاؤ بھی منفی توانائی کو زائل کرتا ہے۔ واش روم میں داخل اور خارج ہونے کی دعا ضرور پڑھا کریں۔ عورتیں واش روم میں ننگے سر ہرگز داخل نہ ہوا کریں۔ نہانے کی جگہ پر اگر پیشاب کیا جائے تو عقل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیت الخلاء میں تھوکنا نہیں چاہیے۔ نہاتے وقت بولنے یا باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر نہاتے ہوئے بولا جائے تو انسان اور فرشتوں کے درمیان حائل پردہ گر جاتا ہے۔ سنت کے مطابق کپڑے 3 دفعہ جھاڑ کر پہننا اور بیڈ کے کپڑوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اس لیے اپنے جسمانی اور روحانی دونوں صفائیوں کو پاک اور صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کوشش تمہارا کام ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔